من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ رحمان کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ جن و انس، ان دونوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے حوالے سے، اپنی قدرتوں کے حوالے سے، اپنے کمالات اور احسانات کے حوالے سے توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ حق کو پہچانیں اور اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا نہ کریں۔ حق کیا ہے؟ حق وہ چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو، یعنی جسے اپنے ثبوت کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، اپنی ذات میں آپ واضح ہو، وہ چیز حق ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، یہ خود اپنی وصف کی وجہ سے واضح ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ تو جن و انس کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم آسمان اور زمین کی سرحدوں سے بھاگ نکل سکتے ہو، فانفذوا، تو پھر بھاگ نکلو، کوشش کر لو اپنی سی۔ لا تنفذون، تم نہیں بھاگ سکتے ان سرحدوں سے نکل کر، الا بسلطان، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ زمین اور آسمان کی سرحدوں سے مراد ہے یہ کائنات، اور اسی طرح سے خدا کی خدائی، یعنی کسی میں یہ زور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں خدا کی خدائی نہ ہو، جہاں اللہ کی گرفت نہ ہو، جہاں اللہ کی قدرت نہ ہو۔ یعنی یہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی حکمرانی اپنی پوری کائنات پر ہے۔ اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں جن و انس اللہ کی قدرت سے باہر نکل جائیں، اس کی گرفت سے بچ جائیں۔ تو اس چیز کو اپنے اندر مضبوط بٹھا لو کہ تم جہاں بھی کہیں ہو، جیسے کہ فرمایا نا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ، اور اگر کوئی ایسا کرے گا، یعنی اللہ کے سامنے جواب دہی سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو یرسل علیکما شواظ من نار، تو ان پر آگ کا شعلہ مسلط کر دیا جائے گا۔ ونحاس، اور دھواں، یہ دونوں چیزیں، شواظ ایسی آگ کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو، یعنی جو خالص لپٹ ہو آگ کی، اور نحاس ایسے دھوئیں کو کہتے ہیں کہ جس میں شعلہ نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں الگ الگ، یہ پے در پے چھوڑ دی جائیں گی ان لوگوں پر جو یہ سمجھیں گے کہ ہم بھاگ کر
اس جواب دہی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ فلا تنتصران، اور تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گے، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے اللہ کے سامنے جواب دہی سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اب قیامت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور یہ لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی اور کوئی بھی شخص آسمان کی طرف جب نگاہ ڈالے گا تو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے اوپر آسمان میں۔ تو یہ آسمان لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اور یہ اپنی گرفت چھوڑ چکا ہوگا اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی اس کی یہ جو ایک حساب کا پابند بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس حساب کو ختم کر دے گا، یہ چاند تارے سب چھٹ جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جن و انس سے ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ نہ پوچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے سے ہی پہچانے جائیں گے، جیسے کہ آگے کا فکر آ رہا ہے کہ یورف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ یعنی مجرم کا چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا ہوگا، آنکھیں جو ہیں وہ خوف زدہ ہوں گی، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَيَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، وہ دن ایسا ہوگا کہ بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو لہذا مجرمین اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ یعنی یہ ان کے واضح مجرم ہونے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ گناہ کے بارے میں پوچھا نہ بھی جائے تو پھر بھی وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کی کیفیت ایسی ہوگی۔ تو فرمایا کہ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، جن و انس سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یورف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور یہ مجرم پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جائے جائیں گے۔ یعنی کتنے عزت دار بنتے تھے تم دنیا میں، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ اب دیکھو تمہارے سامنے ہے یہ جہنم بھی اور جنت بھی، اور تم اپنا ٹھکانہ دیکھو کہاں لے جائے جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ ہذہ جہنم التی، یہی ہے وہ جہنم، ان سے کہا جائے گا یکذب بہا المجرمون، جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں، بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جہنم میں اور اس کھولتے ہوئے پانی میں ہی یہ چکر لگا رہے ہوں گے، اسی میں طواف کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ جب پیاس لگے گی تو چشموں کی طرف جائیں گے اور وہ چشمے کھولتے ہوئے پانی کے ہوں گے، کس طرح سے اس کے پئیں گے۔ یعنی یہ بھی فرمایا گیا کہ جب وہ اس کو پئیں گے مجبوراً تو ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، آنتیں جو ہے کٹ کر باہر نکلیں گی، اور پھر ٹھیک پھر بار بار یعنی عمل ہوتا رہے گا۔ جیسے کہ فرمایا نا کہ جب ایک جلد جل جائے گی ان کی تو اس کی جگہ دوسری جلد چڑھا دی جائے گی، اس طرح سے ہوگا، یعنی بار بار اس کیفیت میں۔ تو خبردار کیا ہے کہ اس انجام سے بچانے کی فکر کرو اپنے آپ کو۔ اور یہ دنیا ہی وہ جگہ ہے جو عمل کی جگہ ہے، اور آخرت تو دار الجزا ہے، پھر کوئی موقع نہیں ہے، کوئی تلافی کا جو ہے کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اپنی نقصان کی تلافی کر لے۔ تو اس زندگی کو غنیمت جانو، اس کا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے،
اور نہ جانے کب یہ ختم ہو جائے، کسی شخص کو نہیں پتہ اپنے آخرت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔